اور مجھے گلا تو ہندوستان کے مسلمانوں سے ہے کہ آج تو تسلیم کر لو کہ محمد علی جناح درست تھا. آپ کا مودی ایک سفاک دہشت گرد کے پاس گیا دورہ کرنے اس کی ناجائز ریاست میں. نہ دارالعلوم دیوبند کا میں نے کوئی ایک مذمتی بیان سنا ہے جو 1920 کی تحریک خلافت میں دبنگ انداز میں جن کے اکابر کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ. نہ میں نے بریلی شریف کے کسی وہاں کے نمایاں شخصیت کا کوئی مذمتی بیان سنا ہے جو ہمیشہ سے تاج برطانیہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور دو قومی نظریہ دیا تھا. نہ میں نے اجمیر شریف کے کسی بھی ولی عہد یا گدی نشین صاحب کا کوئی مذمتی بیان سنا ہے مودی گورنمنٹ کے خلاف کہ یار یہ تم کیا دہشت گردی کر رہے ہو, تم ایک سفاک دہشت گرد کے خلاف گئے. اس پہ تو انڈیا کا بھی موقف ہمیشہ پرو پیلسٹائن رہا ہے. آپ بالکل ہی 180 ڈگری ٹلٹ کر گئے ہو. جو اجمیر شریف کے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین محمد غوری کو خط لکھ کے بلایا کرتے تھے پرتھوی راج چوہان کے خلاف, انہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا, 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا. آج ان تمام بڑے بڑے گدیوں کے دارالعلوم کے جو وارث ہیں وہ مودی کے آگے انہیں سام سونگا ہوا ہے. وہ سنی شیعہ کی ڈیبیٹ کر لیں گے, بریلوی دیوبندی کی ڈیبیٹ کر لیں گے, وہابی سنی کی ڈیبیٹ کر لیں گے, لیکن مسلمان کے دفاع کے لیے ایک پیچ میں نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک انتہائی دکھ اور مطلب ایک عجیب سی میں سمجھتا ہوں فستائیت ہے کہ جو ہمیں اندر سے پنچ کر رہی ہے. شہید صاحب, پاکستان میں بھی کچھ قوتیں, کچھ سیاسی جماعتیں خاموش ہیں. جے یو آئی ان میں سر فہرست ہے. پی ٹی آئی کا کوئی اس طرح سے ردعمل سامنے نہیں آ رہا. کچھ اور بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں, ان کے اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی طالبان اور قدم ٹی ڈی پی سر پی ٹی آئی خاموش نہیں ہے. مکمل طور پر پاک فوج کو سپورٹ کیا جائے؟ پی ٹی آئی تو آپ کو پتا ہے, مجھے اگر آپ کہنا خان اچھا ہے یا نواز یا زرداری تو میں بولوں گا خان اچھا ہے, لیکن مجھے دکھ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے انفلوئنسر نام نہاد ملک سے باہر بیٹھے ہوئے نا جناب, یہ سارے دوسری طرف کھیل رہے ہیں. یہ سارے انڈیا کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں. یہ سارے جو نام نہاد یوٹیوبرز ہیں, یہ ان پہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ بھائی جب ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو پھر مودی کی گود میں نہیں بیٹھنا ہوتا, پھر اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرنی ہوتی ہے. کریں گے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین محترم شہید سیاسی صاحب سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ پاک فوج نے آج واضح طور پر قابل طالبان رجیم کے سامنے چوائس رکھ دی ہے کہ ہماری چوائس صرف پاکستان ہے, تم بتاؤ کہ دہشت گردوں کی سرپرستی چھوڑو گے یا پھر تمہیں مزید مار لگائی جائے یا پھر تمہیں تمہارا قبلہ مزید درست کیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں سر اب تک کی جو پاکستان نے کارروائی کی ہے طالبان رجیم اور کالعدم ٹی ڈی پی کے فتنے کے خلاف؟ ابھی تک تو سر ہم لوگ بہت صبر, تحمل اور برداشت سے کام کرتے آ رہے ہیں سنس لاسٹ 20 ایئرس, اور ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی نااہلی کا ثبوت دیا جاتا ہے, غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا ہے, تو یہ سمجھ کے درگزر کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے بھائی ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ اپنے آستینوں میں بی ایل اے, بی آر اے, بی ایل ایف جیسے آستین کے سانپ پال رہے ہیں, دوسری طرف آئی ایس کے پی اور ٹی ٹی پی جیسے آستین کے سانپ پال رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے پھر بھی صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے ترلائی میں درجنوں لوگ شہید ہوئے, ہمارے باجوڑ میں مطلب کئی فوجی اور سول لوگ شہید ہوئے. پھر کرک میں جو ہوا کہ فوجی جوان شہید ہوتا ہے, اس کی ایمبولنس میں میت لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ ایمبولنس کو آگ لگا دیتے ہیں. مطلب تمہارا زندہ بندے سے تو لڑائی سمجھ آتی ہے, تم شریعت کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہو ماشاءاللہ سے, ایک میت سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ اور یہ کہاں کی شریعت ہے کہ جو تم نے وزیرستان میں کیا کہ ایک 8 سال کی بچی بولنگ کرا رہی ہے, وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے, آپ اس کا استاد اٹھا کے لے جاتے ہو, آپ 2 سکولز وزیرستان میں تباہ کر دیتے ہو. ہمیں اپنے بھائیوں سے پھر بھی گلہ ہونے کے باوجود ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا. ہم نے جب اٹیک کیا, جوابی کارروائی کی, تو وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ کی جو کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث تھے. ہم رجیم کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں گئے, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے. تو بھئی کیا ہماری خود مختاری پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا جب آپ کے دہشت گرد آپ کی سرزمین سے اٹھتے ہیں, پرورش پاتے ہیں, ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور ادھر آ کے پھٹ رہے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ بھکر میں آگے پنجاب تک تو آپ داخل ہو گئے, 4 پولیس والوں کو آپ نے جا کے شہید کر دیا. وہ بیچارے غریب لوگ تھے, لیٹ نائٹ ڈیوٹی دے رہے تھے, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے, آپ جا کے انہیں مارا ہے. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ایک عام فوجی بیچارہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے بنیا کے خلاف اپنی سرحد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ بنیا آ کے لڑے, بنیا تم لوگوں کو ٹکے پھینک دیتا ہے, تم لوگ آ کے لڑنا شروع کر دیتے ہو. مطلب کرائے اور اجرت کے قاتل ہو تو پھر خود کو یہ شریعت کا نفاذ کا یہ جو دوغلا تمہارا پن ہے اور یہ جو نعرہ تم لوگوں نے بنایا, بھائی شریعت کا نفاذ کرنا ہے تو مقبوضہ کشمیر جاؤ, وہاں عورتوں, بچوں, بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. آپ نے شریعت کا نفاذ کرنا ہے تو مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں شہید ہوئی, بابری مسجد شہید ہوئی, ان لوگوں سے جا کے بدلہ لو, بجائے اس کے کہ آپ اسی بندے کی گود میں بیٹھ کے جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں. جو بندہ
کیا کہتے ہیں ابھی ایک دنیا کے سب سے بڑے بدماش اور ایک ناجائز ریاست کا دورہ کر کے آیا ہے. آپ اس کی گود میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور خود کو کہتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں. اس نے تو سومنات کا بت پاش پاش کیا تھا اور بولا تھا کہ سارے بر صغیر کے سونے ہیرے جواہرات قدموں میں رکھے گئے کہ یہ تسلیم کر لو. اس نے کہا میں تسلیم کر لوں گا تو میں بت شکن کے نام سے جانا چاہوں گا اور میں چاہتا ہوں تاریخ مجھے محمود بت فروش نہیں محمود بت شکن کے نام سے جانے. اگر میں تسلیم کر لیتا ہوں تو میں بت فروش پہ جانا چاہوں گا. وہاں اقبال کا قلم اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قوم اپنی جو زر و مال ہے جہاں پر مرتی بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. لیکن آج جو انہوں نے کام کیا اس پہ اقبال یہی کہتا ہے کہ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. بے شک. اچھا, طالبان رجیم کی آپ نے بات کی. پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب طالبان رجیم کا خاتمہ کر دینا چاہیے. ملا ہیبت اللہ فرار ہو چکا ہے, ان کے دیگر کمانڈر وزراء سب جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں یا روح پوش ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو زیرو ٹالرنس, جیسا کہ آج وزیر اعظم نے فرمایا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ہماری, اور ختم کر دینا چاہیے طالبان رجیم کو اور وہاں پر کوئی اور نیوٹرل گورنمنٹ آنی چاہیے؟ سر اگر نیوٹرل گورنمنٹ آئے پہلے اس کا یہ تعین کر لیا جائے کہ وہ کون سی گورنمنٹ ہوگی. پنشیر والوں کو آپ لانا چاہ رہے ہیں تو کیا اس پہ سارے اتفاق کریں گے اور کیا وہ پاکستان کے ساتھ وفا کریں گے یا نہیں کریں گے لانگر رن میں؟ اگر آپ کوئی اور انہی کے 6-7 جتھے آپس میں مل کے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, اگر کسی ایک کی بھی آپ حمایت کر لیتے ہیں, کیا وہ لانگر رن میں ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ ماضی کی کوئی ایسی غلطی نہ دہرائیے گا کہ وہ بھی ہمارے آ کے سر ہو جائیں. ان لوگوں کو بھی ہم لوگوں نے ایز اے جسٹر آف گڈ ول سپورٹ کیا تھا, اپنے پاس پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تم ہمارے بھائی ہو, تمہارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ مودی کے کرائے کے قاتل بن جائیں گے. تو فیصلہ اگر گورنمنٹ کر گئی ہے اس طریقے کا, ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. میرے گورنمنٹ سے ایک نہیں 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن when it comes to the defense of Pakistan, when it comes to the ideology of Pakistan, when it comes to the two nation theory, اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے دفاع کی, سالمیت کی, بقا کی, خود مختاری کی, تو پھر کیا اپوزیشن, کیا گورنمنٹ, کیا فوج, ہم سب ایک پیج پہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان رجیم جو بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تھی, پاکستان نے جب اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد بھارت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, اور آج ڈی جی ایس پی آر سے سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مغربی بارڈر پر الجھا ہوا ہے تو بھارت مشرقی پر یا کشمیر میں اٹیک کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اتنا ہی زوم ہے تو وہ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے. کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کوئی کاروائی کر سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ ایسی کوئی کاروائی بھارت کی طرف سے ہو جائے. کم از کم ہمارا عوام کا جو تھوڑا بہت 20-25% عوام ابھی بھی ڈبل مائنڈیڈ ہوئی ہوئی نا, اس کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جائے کہ واقعی جناب اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہے, یہ خود سے نہیں لگے ہوئے, ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. انہیں پاگل کتے نے کاٹا تھا کرنٹ افغان رجیم کو کہ پاس تمہارے دھیلا کچھ نہیں ہے اور تم پنگا لے رہے ہو ایک نیوکلیر پاور کے ساتھ. ظاہری سی بات ہے کسی نے پیچھے سے گارنٹی دی تھی اور مودی خود بھاگ گیا. گارنٹی دے کے پہلے بھی گارنٹی دی تھی, ان کا فارن منسٹر انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم لوگوں نے ایئر اسٹرائکس کی تو انڈیا نے صرف ایمبولینسیں انہیں دی تھیں اور کچھ نہیں دیا تھا, کیونکہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کو ایمونیشن دے دیا جائے تو کل کو ذرا سا ان میں کوئی اور نیا فیکشن آ جائے تو سب سے پہلے وہی ایمونیشن ہمارے خلاف استعمال ہوگا.